ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، دینی تعلیم کا رسالہ ہے اور یہ پہلا حصہ ہے، اور ہمارا اس میں سبق ہے آج سبق نمبر 6۔ اس سبق میں آج مدینے کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے والا جو سبق تھا اس میں مکے کا ذکر تھا، آج مدینے کا ذکر ہے۔ تو اس کے اندر جو سوالات ہیں تو ان سوالات کے اندر کچھ الفاظ اور کچھ سوالات پچھلے سبق کے اعتبار سے ہیں اور کچھ سوالات آج کے سبق کے اعتبار سے ہیں۔ تو جب ہم سبق پورا پڑھنے کے بعد سوالات دیکھیں گے یہ والے، تو پھر انشاءاللہ ہم بتائیں گے، سوالات کے جوابات بتائیں گے۔ یہ مسجد نبوی ہے اور یہ روضہ اقدس ہے۔ روضہ اقدس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر جس کمرے کے اندر ہے اس کو بولتے ہیں روضہ اقدس۔ یہ یہاں سے ہے، تو یہاں سے یہ اوپر کا حصہ ہے بالکل، اسی کو ہم گنبد خضرا بھی کہتے ہیں، گنبد خضرا بھی کہتے ہیں اسی کو ہم۔ تو اور یہ جو جگہ ہے یہ ٹوٹل یہ یہاں سے یہاں تک یہ سب مسجد نبوی ہے۔ اور یہاں پر جو یہ جگہ ہے جہاں میرا پین ہے بالکل یہاں سے یہاں تک، یہ جگہ جنازے کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ جب جنازے کی نماز ہوتی ہے تو امام اور جنازہ جب کسی کا انتقال رہتا ہے مدینے میں تو یہاں پر جنازہ آتا ہے اور امام اسی کے اندر کھڑا ہوتا ہے، اور اس میں ایک صف بھی ہوتی ہے اندر، اور باقی نمازی جو مسجد نبوی کے اندر ہوتے ہیں وہ وہاں پر جنازے کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو امام اور جنازے کی نماز، امام اور جنازہ اس کے اندر ہوتا ہے، اس میں نماز نہیں ہوتی، نماز یہاں سے ہوتی پیچھے سے۔ تو لیکن جب جنازے کی نماز پڑھانی ہوتی ہے تو امام یہاں پر آ جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں۔ تو بہرحال اور یہ پیچھے ہوٹل ہیں اور یہ پیچھے پہاڑ دکھائی دے رہے ہیں۔ بہرحال سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا یہ تھا بتا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اچھا اس کو دیکھیے، الفاظ و معانی: لائق، قابل، روزی، رزق، جلانا، زندہ کرنا، دکھ، درد، تکلیف، پریشانی، مصیبت، صدقہ، خیرات، اور گھٹیا، کمینہ، معمولی درجے والا۔ یہ ہمارے نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، یہ مدینہ میں ہے۔ مدینہ ایک شہر ہے جہاں جا کر ہمارے نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم رہے، جہاں سے اسلام پھیلایا، دین کا ڈنکا بجایا، دنیا کو بتایا کہ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، صرف اللہ کی عبادت کرو، وہی سب کا پالنے والا ہے، وہی سب کو روزی دیتا ہے، وہی مارتا اور جلاتا ہے، اور وہی دکھ درد دور کرتا ہے۔ اللہ کو یاد کرو، اس کی نماز پڑھو، اسی کے لیے روزے رکھو، اسی کے نام پر صدقہ خیرات کرو۔ اگلا صفحہ دیکھیے۔ ہمارے نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی مخلوق پر مہربانی کرو، سارے آدمی بھائی بھائی ہیں، سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، کسی کو ناپاک مت سمجھو، کسی کو گھٹیا مت جانو، اپنے آپ کو اچھا، دوسرے کو برا مت سمجھو، اللہ ہی جانتا ہے کون اچھا ہے۔ سوالات مطلب یہ سوال ہیں۔ سوال نمبر 1، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کہاں ہے؟ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مدینے میں ہے، یہ لکھ رہا نا، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، یہ مدینہ میں ہے، تو اس سوال کا جواب یہاں ہے۔ دوسرا سوال، ہمارے نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کس شہر میں پیدا ہوئے؟ تو ہمارے نبی، یہ پچھلے والے کا، مکہ میں پیدا ہوئے، اس والے سبق سے تعلق ہے، اس والے سوال کا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ میں پیدا ہوئے، پھر کس شہر میں جا کر بسے؟ پھر مطلب بعد میں، تو بعد میں مدینے میں جا کر بسے، تو یہ مدینے میں جا کر بسے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، یہاں سے فرمایا مطلب بتایا، فرمایا بھی بتایا کو کہتے ہیں۔
تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اللہ کی مخلوق پر مہربانی کرو، سارے آدمی بھائی بھائی ہیں، سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، کسی کو ناپاک مت سمجھو، کسی کو گھٹیا مت جانو، اپنے آپ کو اچھا دوسرے کو برا مت سمجھو، اللہ ہی جانتا ہے کون اچھا ہے۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے یہاں سے یہاں تک۔ نمبر 4، نماز، روزہ، صدقہ اور خیرات کس کے لیے ہونی چاہیے؟ تو بھائی کس کے لیے ہونی چاہیے، اس سوال کا جواب یہ رہا یہاں پر، اسی کی نماز پڑھو، اسی کے لیے روزے رکھو، اسی کے نام پر صدقہ خیرات کرو۔ تو یہ نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ سب اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے، اس سوال کا جواب ہے۔ نمبر 5، روزی کون دیتا ہے اور کون مارتا اور کون جلاتا ہے؟ تو روزی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اس سوال کا جواب یہ رہا، وہی سب کو روزی دیتا ہے، وہی مارتا اور جلاتا ہے، اور وہی دکھ درد دور کرتا ہے۔ اور نمبر 6، مسجد، لائق، روزی، صدقہ اور مخلوق کا مطلب سمجھاؤ۔ تو مسجد کا مطلب تو یہ ہے جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے، جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے اس کو مسجد کہتے ہیں۔ اور مسجد کے بعد ہے لائق، تو لائق کے معنی ہے قابل، اور اس کے بعد ہے روزی کا مطلب ہے رزق، روزی کا مطلب ہے رزق، یہ رہا یہاں پر۔ اور اس کے بعد ہے روزی کے بعد صدقہ، تو صدقے کا مطلب ہے خیرات، یہ رہا یہاں پر، صدقے کا مطلب خیرات۔ اور اس کے بعد ہے مخلوق کا اس میں نہیں دیا ہے، مخلوق کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جو سب چیزیں ہیں وہ سب مخلوق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جو سب چیزیں ہیں وہ سب مخلوق ہیں، سب چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو وہ سب چیزیں مخلوق ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، خالق مطلب پیدا کرنے والا۔ تو امید ہے سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔